بیگم، افطاری کے انتظام میں کوئی کمی بیشی نہیں رہنی چاہیے۔ میں نے آموں کی پیٹی بمشکل نیچے رکھتے ہوئے عائشہ سے کہا۔ عائشہ نے کہا، آپ فکر ہی نہ کریں، پچھلی بار بھی ایسے مزے کی افطاری کرائی تھی، آج تک سب کے سب تعریفیں کرتے ہیں۔ افطاری کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، کھجوریں بھی منگوا لی ہیں، بس فروٹ کاٹنے ہیں۔ آپ ذرا مدد کر دیں۔ میں نے چھری لی اور عائشہ کی مخالف سے بیٹھ کر فروٹ کاٹنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں افطاری کے تمام انتظامات مکمل ہو گئے اور صحن میں سجے ڈائننگ پر لگا دی۔ دوستوں اور رشتہ داروں کی آمد کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ افطاری کا وقت ہوا اور سب نے افطاری کی اور خوش گپیاں کرتے ہوئے کھانا کھا رہے تھے۔ سب کھانے سے فارغ ہوئے۔ جزاک اللہ، بہت مزہ آیا، کھانا بہت لذیذ تھا کہتے ہوئے نکل رہے تھے۔ میں ہاتھ دھونے بیسن پر گیا تو ساتھ ہی میرے کان میں ایک بچی کی آواز آئی، امی، سب لوگوں نے نماز بھی پڑھ لی ہے اور ہم نے ابھی تک روزہ افطار نہیں کیا، سحری بھی پانی سے کی تھی۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ یہ آواز پڑوسیوں کی 12 سالہ بچی کی تھی۔ میں یہ جانتے ہوئے بھی یہ اخلاقیات کے خلاف ہے، دیوار سے ان کے گھر میں جھانکنے پر مجبور ہو گیا۔ دیکھا کہ وہ بچی اپنی ماں کے سر پر کھڑی تھی اور اس کی ماں چارپائی پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ میں یہ سب دیکھ کر جیسے پتھر کا ہو گیا۔ اس کی ماں نے سر اٹھایا تو نظر مجھ پر پڑی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھیں۔ مجھ پہ نظر پڑتے ہی زبردستی مسکرائی اور چادر سے آنسو پوچھتے ہوئے کہنے لگی، بھائی کیسے ہیں آپ؟ یہ لڑکی بہت ضدی ہے، ابھی کھانا کھایا ہے اور پھر ضد کر رہی ہے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ افطاری کرتے وقت جب سب بار بار کھانے کی تعریفیں کر رہے تھے تو وہ سب انہوں نے بھی سنا ہوگا تو کیا بیتی ہوگی ان پہ۔ میں نے اپنے آپ کو بڑی مشکل سے متحرک کیا اور بجلی کی تیزی سے باہر کی طرف لپکا اور بازار کی طرف بڑھا۔ وہاں سے ہر وہ چیز جو میں نے افطاری میں کھائی تھی لے کر واپس آیا۔ اس بچی کی باتیں اور بیوہ کے آنسو مجھ سے برداشت نہیں ہو رہے تھے۔ میں نے آدھے گھنٹے کا سفر 10 منٹ میں طے کیا اور آ کر دروازے پر دستک دی۔ بچی نے دروازہ کھولا، مجھ پہ نظر پڑتے ہی مسکرائی، آبدیدہ آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ وہ بیوہ خاتون یہ سب دیکھ کر بلک بلک کے رونے لگی، جیسے انسان کا ضبط ٹوٹا ہو۔ میں بھی اپنے آنسو نہ روک پایا۔ میں نے سامان کھولا، بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کو کھانا کھلایا۔ جب سب کھانا کھا چکے تو میں نے ان سے کہا، آپ آرام کرو۔ میں وہاں سے چلا اور مارکیٹ سے مہینے بھر کا راشن لیا اور دوبارہ ان کے گھر آیا۔ جب سامان رکھ چکا تو میں نے سوئے ہوئے بچوں کی طرف ایک نگاہ دیکھا تو جیسے سکون آ گیا۔ جب باہر کی طرف چلنے لگا تو خاتون کی آواز آئی، بھائی، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ اس کی دعا سن کر مجھے لگا جیسے میں دنیا و آخرت کی دولت پالی ہو۔ میرے پورے جسم میں ایک سرد لہر سی دوڑ گئی۔ گھر پہنچ کر سجدہ شکر ادا کیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما جو میں اب تک ان باتوں سے غافل تھا۔ ہم اپنے کھاتے پیتے گھرانوں کے دوستوں اور رشتہ داروں کو کھانوں پر مدعو کر کے سمجھتے ہیں کہ بڑا ثواب کما لیا، لیکن اس بارے میں کبھی نہیں سوچا کیا ہماری طرف سے مستحقین تک ان کا حق پہنچ رہا ہے؟ ذرا نہیں، پورا سوچئے۔ باب المدینہ اسلامک انسٹیٹیوٹ آن لائن WhatsApp and mobile number 0092-336-672-2641 Skype ID babulmadina.online 786 Other Skype ID babulmadina.online26@hotmail.com Email ID info@babulmadinaonline.com or visit www.babulmadinaonline.com